अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डॉक्टर ग्लेन का फ़ोन नंबर क्या है? कर्नल फरीदी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम और ना मुझे बताया गया है। मेरा राब्ता सिर्फ किंग हॉट वर्ल्ड और मार्टिन से रहता था और मैडम लुकाशी ने मुझे यहाँ भेजा था। हेम्फ्रे ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुमसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता तो फिर तुम्हें ज़िंदा रहने का फ़ायदा? कर्नल फरीदी ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर इसका रुख हेम्फ्रे की तरफ कर दिया। बेशक मुझे मार डालो, काश मेरी अकल पर पर्दे ना पड़ गए होते और मैं बेहोशी के दौरान ही तुम सबका खात्मा कर देता। लेकिन मेरे तसव्वुर में भी ना था कि तुम इस कुर्सी के रॉड से रिहाई भी हासिल कर सकते हो और इस तरह हम सबका खात्मा भी कर सकते हो। पहले भी मैं तुमसे शिकस्त खा गया था और आज भी तुमसे शिकस्त खा गया हूँ। ठीक है, अब मुझे मार डालो, मुझे अपनी गलती का खमियाजा तो बहरहाल भुगतना ही पड़ेगा। हेम्फ्रे ने मुसलसल बोलते हुए कहा। कैप्टन हमीद, जाकर इमरान को बुला लाओ। कर्नल फरीदी ने साइड पर बैठे हुए कैप्टन हमीद से कहा। क्यों? कैप्टन हमीद ने चौंकते हुए कहा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, हम इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कर्नल फरीदी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो कैप्टन हमीद होंठ भींचता हुआ उठा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे कैप्टन हमीद था। ये हेम्फ्रे कह रहा है कि इसका कोई ताल्लुक फैक्ट्री से नहीं है। इसका लहजा बता रहा है कि ये सच बोल रहा है, लेकिन ऐसा करीन क्यास नहीं हो सकता। कर्नल फरीदी ने इमरान को साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। बज़ाहिर तो दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ जजीरे का राउंड लगाया है बल्कि इस पूरी इमारत को भी चेक कर लिया है, लेकिन कोई रास्ता नज़रों में नहीं आया। लेकिन बहैसियत सिक्योरिटी चीफ इसे बहरहाल इल्म होगा कि फैक्ट्री इस जजीरे के नीचे बनी हुई है, तो इसके किस हिस्से में है? हाँ, मुझे मालूम है। फैक्ट्री इस इमारत के ऊपरी तरफ मैदान के नीचे है और ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं है बल्कि छोटी सी है। हेम्फ्रे ने जवाब दिया। क्या तुमने इसे देखा हुआ है? नहीं, मुझे मैडम लोकाशी ने बताया था। इसने बताया था कि पहले ये फैक्ट्री हुकूमत एक्रेमिया ने तैयार करवाई थी। ये इमारत भी इनकी तैयार करदा है, लेकिन फिर इस फैक्ट्री को नामुकम्मल समझते हुए इसे छोड़ दिया गया। हेम्फ्रे ने जवाब दिया। जबकि मुझे बताया गया है कि यहाँ पीने का पानी मुसलसल दस्तयाब ना होने की वजह से हुकूमत एक्रेमिया ने इसे छोड़ दिया था और अब भी हम लामहला डॉक्टर ग्लेन ने जब तक पानी का इंतज़ाम ना किया होगा इस वक्त तक यहाँ वो 2 रोज़ भी नहीं गुजार सकता था। और ये मुमकिन ही नहीं है कि पानी के बारे में हेम्फ्रे को इल्म ही ना हो। इमरान ने कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार चौंक पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर ग्लेन ने इसका क्या इंतज़ाम किया है। मैं जब यहाँ अपने साथियों समेत पहुँचा था तो फैक्ट्री पहले ही बन चुकी थी और आज तक मुझे तो पानी के बारे में कुछ इल्म नहीं हुआ। हेम्फ्रे ने कहा। तुम और तुम्हारे साथी पानी कहाँ से हासिल करते हैं? कर्नल फरीदी ने पूछा। यहाँ इमारत के अंदर 2 बड़े बड़े ज़ेर ज़मीन टैंक बने हुए हैं। 2 बड़े बड़े टैंकर्स एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों पर यहाँ पहुँचे थे और ये पानी से भरे हुए थे। अब दोनों में से एक टैंक ख़त्म हो गया है जबकि दूसरा टैंक अभी तक भरा हुआ है। हेम्फ्रे ने जवाब दिया। कहाँ है वो टैंक? मुझे तो नज़र नहीं आए। इमरान ने पूछा तो हेम्फ्रे ने तफसील बता दी। अगर मैडम लोकाशी और मार्टिन हलाक हो जाएं तो क्या तुम्हारा राब्ता बराह रास्त किंग ऑफ हॉट वर्ल्ड से हो जाएगा? इमरान ने कहा। हाँ, किंग ऑफ हॉट वर्ल्ड का फ़ोन तुम लोगों के आने से पहले आया था। इसने बताया था कि मैं रेड अलर्ट हूँ, क्योंकि इसे इत्तला मिल चुकी है कि एशियाई एजेंटों की टीमें रसाडो का रुख करने वाली हैं, जिस पर मैंने इसे यकीन दिलाया था कि यहाँ हम पहुँच कर लाजमन वो हलाक हो जाएंगे। हेम्फ्रे ने जवाब दिया। इसी लम्हे मेजर प्रमोद का साथी कैप्टन तारिक दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बम्बार तैयारों का पूरा स्क्वाड्रन इधर आ रहा है जनाब, कैप्टन तारिक ने चीख कर कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़कर वापस चला गया। इमरान और कैप्टन कर्नल फरीदी के साथी सब बेख्तियार उछल कर खड़े हो गए। फिर कर्नल फरीदी के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल ने गोलियां उगलीं और कमरा हेम्फ्रे की चीख से गूंज उठा। लेकिन इस दौरान इमरान कमरे से बाहर जा चुका था। आओ, हमें फ़ौरन इस इमारत से दूर जाना होगा, कर्नल फरीदी ने कहा और फिर वो तीनों तेज़ी से दौड़ते हुए बाहर आ गए। दौड़ते हुए जजीरे के एक किनारे की तरफ बढ़ते चले गए। दूसरे लम्हे 8 बम्बार तैयारे जैसे ही जजीरे के करीब पहुंचे, इमारत की छत से इन पर ऑटो एंटी एयरक्राफ्ट गनों से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ ही खौफनाक धमाकों से पूरा जजीरा गूंज उठा।
اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تو صرف ایک بار ہی فائر کر سکتی، جبکہ بمبار طیاروں نے غوطہ لگا کر انتہائی خوفناک بمباری جزیرے کے چپے چپے پر شروع کر دی۔ کرنل فریدی اپنے ساتھیوں سمیت کنارے پر پہنچ کر پانی میں اتر گیا تھا اور پھر وہ ایک ایک کر کے پانی میں داخل ہو گئے تھے۔ بمباری سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جزیرے کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ خوفناک دھماکے ان کے سروں پر ہو رہے تھے اور ہر طرف پتھر اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دھماکے ختم ہو گئے اور پھر بمبار طیاروں کے واپس جانے کی آوازیں انہیں سنائی دیتی رہیں اور پھر ختم ہو گئیں تو کرنل فریدی نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ حیرت ہے، ہم دوڑتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں لیکن یہاں بم نہیں مارے گئے، ملیکا نے کہا۔ ان کا ٹارگٹ عمارت اور جزیرے کا میدان تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ تو ملیکا اور کیپٹن حمید دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تو عمارت کی چھت پر تھیں، اس کا مطلب ہے کہ میجر پرمود اور اس کے ساتھی ختم ہو گئے ہوں گے، کیپٹن حمید نے کہا۔ فائرنگ کا انداز بتا رہا تھا کہ آٹو کنٹرولڈ فائرنگ تھی۔ ویسے بھی میجر پرمود احمق نہیں ہو سکتا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ اب یہ گردار و غبار چھٹے تو اوپر جا کر معلوم ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اسرائیل یا اس ہاٹ ورلڈ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ ہم نے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہولناک بمباری کی گئی ہے۔ کس نے اطلاع دی ہوگی؟ یہاں تو اطلاع دینے والا کوئی نہیں بچا۔ ایک صورت ممکن ہے کہ فیکٹری کے اندر سے ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہو اور انہوں نے اطلاع دی ہو، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن حمید اور ملیکا نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ڈاکٹر گلین اپنے آفس میں بیٹھا ایک اسکرین پر سائنسدانوں کو کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ انہیں ہدایات بھی دے رہا تھا۔ اس طرح کام خاصی تیز رفتاری سے جاری تھا کہ اچانک اسکرین پر ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس مشین میں سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رونالڈ بول رہا ہوں ڈاکٹر گلین، ایک مردانہ آواز مشین کے نچلے حصے سے سنائی دی تھی۔ ڈاکٹر گلین بے اختیار چونک پڑا۔ اسکرین پر ابھی تک دھماکے سے ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر گلین نے مشین کا ایک بٹن دباتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے رونالڈ کی مداخلت پسند نہ آئی تھی۔ سر، جزیرے کے اوپر حالات بدل چکے ہیں۔ وہاں ہیمفرے اور اس کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں اور وہاں 3 ٹیمیں قابض ہو چکی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر گلین بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر گلین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں گے۔ میں نے بھی روٹین میں چیک کیا تو حالات سامنے آئے۔ میں نے وہاں نصب خفیہ کیمروں کی میموری کو چیک کرنے کے لیے اوپن کیا تھا کہ یہ سب کچھ سامنے آ گیا، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے تاکہ سب کچھ آپ کے نوٹس میں آ جائے، رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر ہونے والے دھماکے ختم ہو گئے اور پھر ایک منظر اسکرین پر ابھر آیا۔ یہ منظر کنارے پر چڑھتے ہوئے 5 افراد کا تھا، جن میں ایک عورت اور 4 مرد تھے۔ وہ سب کنارے پر چڑھ کر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئے، لیکن اسی لمحے مشین میں سے چٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ان 5 افراد کے جسم ڈھیلے پڑ گئے۔ پھر 8 افراد آئے اور انہیں اٹھا کر واپس اس عمارت کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی دھماکے سے دوبارہ منظر بدل گیا۔ اب عمارت کی عقبی طرف سے ایک عورت اور 2 مرد جزیرے پر چڑھتے نظر آئے اور پھر وہ کرالنگ کرنے کے انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ ایک بار پھر مشین سے چٹک کی آواز سنائی دی اور وہ تینوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر ایک دھماکے سے منظر بدلا اور ایک گن شپ ہیلی کاپٹر جزیرے کی طرف آتا دکھائی دیا، جس پر میزائل فائر ہو رہے تھے، لیکن ہیلی کاپٹر حیرت انگیز انداز میں ان سے بچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر اس گن شپ ہیلی کاپٹر کے جزیرے پر اترنے اور اس میں سے نکلنے والے 3 افراد کو ڈاکٹر گلین نے بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے ساتھ ہی منظر بدل گیا۔ اب ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں تینوں مناظر میں بے ہوش ہونے والے افراد کرسیوں پر راڈز میں جکڑے ہوئے موجود تھے، جبکہ کرسی پر ہیمفرے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے عقب میں ایک آدمی کھڑا تھا جبکہ ایک آدمی کرسیوں کے عقب میں جا رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر گلین کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں جب کرسیوں کے عقب میں موجود آدمی پہلے دیوار سے ٹکرایا اور پھر گھوم کر کرسی سے ٹکرایا اور پھر دوبارہ دیوار سے ٹکرایا اور اس آدمی کے راڈز کھل گئے اور پھر کمرے میں خوفناک جدوجہد شروع ہو گئی، جس میں ہیمفرے اور اس کے ساتھی سب گولیوں کا شکار ہو گئے اور وہ آدمی دوڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا اور اسکرین صاف ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھ لیا؟ مزید تصاویر دکھانے میں چونکہ وقت ضائع ہوگا، اس لیے میں بتا دوں کہ یہ سب لوگ نہ صرف ہوش میں آ چکے ہیں بلکہ کرسیوں سے آزاد ہو کر پورے جزیرے میں پھیل چکے ہیں۔
جزیرے پر موجود ہیمفرے اور اس کے سب ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور مشین روم میں موجود تمام مشینری تباہ کر دی گئی ہے۔ اس وقت جزیرے پر ان تینوں گروپس کا قبضہ ہے اور یہ لوگ اب فیکٹری ٹریس کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ویری بیڈ، مگر انہیں کوئی راستہ تو مل نہیں سکتا کیونکہ ایسا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، لیکن ان لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے، ڈاکٹر گلین نے کہا۔ آپ کو کنگ آف ہاٹ ورلڈ نے ہنگامی حالات میں ایئر فورس اڈے سے مدد لینے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ اڈے کے کمانڈر سے کہہ دیں کہ وہ جزیرے کے اوپر بمباری کر کے ان سب کا خاتمہ کر دیں، ورنہ یہ خطرناک لوگ کسی نہ کسی طرح فیکٹری تک پہنچ سکتے ہیں۔ رونالڈ نے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے، کنگ آف ہاٹ ورلڈ سے بات کرنے اور پھر ان تک ہدایت پہنچانے میں اور ان سے بات کرنے میں وقت ضائع ہوگا۔ تمہاری تجویز پر فوری عمل کیا جا سکتا ہے، اس طرح یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، ڈاکٹر گلین نے کہا۔ یہ دیکھ لیں کہ اس بمباری سے فیکٹری کو کوئی نقصان نہ پہنچے، رونالڈ نے کہا۔ نہیں، یہاں ایٹم بموں کی بھی بارش کر دی جائے تب بھی فیکٹری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں ان کا خاتمہ کراتا ہوں، تم انہیں مانیٹر کرتے رہنا، ڈاکٹر گلین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے چند بٹن پریس کیے تو اسکرین پر ایک بار پھر بڑے ہال کمرے کا منظر نظر آنے لگ گیا جہاں کام ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر گلین نے ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ڈاکٹر ریمنڈ، میں ڈاکٹر گلین بول رہا ہوں، ڈاکٹر گلین نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جزیرے کے اوپر دشمن ایجنٹوں نے قبضہ کر لیا ہے اور میں وہاں ان کی خاتمے کے لیے بمباری کرا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے بے فکر رہنا ہے اور کام جاری رکھنا ہے، ڈاکٹر گلین نے کہا۔ یس ڈاکٹر، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر گلین نے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایئر فورس کمانڈ پوسٹ، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کمانڈر رابرٹ سے بات کراؤ، میں ڈاکٹر گلین بول رہا ہوں۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو کمانڈر رابرٹ بول رہا ہوں، ڈاکٹر گلین۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رساڈو جزیرے پر ایک گن شپ ہیلی کاپٹر اترا ہے، کیا یہ آپ کے اڈے سے اڑایا گیا ہے؟ یس سر، یہاں سے جبراً حاصل کیا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ فوراً ہی رساڈو جزیرے پر اتر گیا ہے اور ہمیں خصوصی طور پر حکم دیا گیا ہے کہ رساڈو جزیرے پر کوئی کارروائی نہ کریں، اس لیے ہم خاموش رہ گئے، کمانڈر رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رساڈو جزیرے پر دشمن ایجنٹوں نے قبضہ کر لیا ہے، ان کی تعداد کافی سے زیادہ ہے اور یہاں کی بیرونی سیکورٹی کے افراد کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے، اس لیے آپ فوری طور پر بمبار طیاروں کو یہاں بھیجیں جو یہاں بمباری کر کے سب لوگوں کا خاتمہ کر دیں۔ بمباری؟ مگر سر پھر تو آپ کی فیکٹری کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی نقصان سے بچنے کے لیے تو ہم گن شپ ہیلی کاپٹر کی چوری کے باوجود خاموش رہے ہیں، کمانڈر رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں ایٹم بم بھی فائر کر دیے جائیں تب بھی فیکٹری کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے بے فکر ہو کر یہاں بمباری کراؤ۔ جزیرے پر موجود افراد کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہ کال ٹیپ کر لی گئی ہے اور چونکہ مجھے خصوصی طور پر حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے احکامات کی فوری تعمیل کی جائے، اس لیے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شکریہ، ڈاکٹر گلین نے مطمئن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ کر مشین کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ پھر رک گیا۔ اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ رونالڈ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رونالڈ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جزیرے پر فوری بمباری کا حکم دے دیا ہے، تم نے چیک کرنا ہے اور پھر مجھے رپورٹ دینی ہے۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر گلین نے ریسیور رکھ دیا اور پھر وہ مشین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد یکلختی سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا آفس لرزنے لگ گیا ہو، تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اوپر بمباری ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ فیکٹری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے وہ مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ 10 منٹ بعد جب لرزش ختم ہو گئی تو اس نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر گلین نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر گلین نے کہا۔ رونالڈ بول رہا ہوں سر، جزیرے پر انتہائی خوفناک بمباری کی گئی ہے، دوسری طرف سے رونالڈ کی آواز سنائی دی۔ تم فون پر کیوں بتا رہے ہو؟ اسکرین پر دکھاؤ، ڈاکٹر گلین نے کہا۔ سر بمباری کی وجہ سے اوپر موجود عمارت اور تمام درخت اور جھاڑیاں اور وہاں نصب تمام تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، اس لیے اب اوپر کا کوئی منظر اسکرین پر نہیں آ سکتا۔ اوہ ٹھیک ہے، ایسا ہونا تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ بہرحال اب تو یہ لوگ لامحالہ ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ یس سر، اب تو یہ بات یقینی ہے۔
वैसे बमबार तैयारों पर एंटी एयरक्राफ्ट गनों से भी फायरिंग की गई थी, लेकिन तैयारे तबाह नहीं हुए, जबकि जजीरे पर मौजूद सब कुछ तबाह हो गया है। रोनाल्ड ने जवाब दिया, ठीक है, ऐसा तो होना ही था। डॉक्टर ग्लेन ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अब इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। एक लम्हे के लिए इसे ख्याल आया कि वो किंग ऑफ वर्ल्ड को इस बारे में रिपोर्ट दे दे, लेकिन फिर इसने इरादा बदल दिया। अब चूंकि काम मुकम्मल होने में सिर्फ चंद रोज़ ही रह गए थे, इसलिए इसने सोचा कि जब काम मुकम्मल होने की रिपोर्ट देगा तो साथ ही इस बारे में रिपोर्ट भी दे देगा, वरना यह भी हो सकता है कि किंग ऑफ वर्ल्ड मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए टीम यहाँ भेजे और इस तरह इससे काम में हर्ज भी हो सकता है।